وہ بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے نا، 3 اصحاب نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آئے، حضور نہیں تھے، تو بیویوں سے پردے میں بات کی کہ نبی علیہ السلام کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنی نماز پڑھتے ہیں، تو وہ اس میں الفاظ ہیں حدیث کے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی عبادت کو ہلکا جانا. پھر انہوں نے آپس میں کہا یار حضور کو تو زیادہ پھر نمازیں پڑھنے کی ویسے بھی ضرورت تو کوئی نہیں نا، بخشے بخشائے ہیں. تو ایک نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات نماز پڑھا کروں گا، سوؤں گا ہی نہیں. دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ یار میں شادی نہیں کروں گا، بیوی بچوں کا جھنجٹ پالنا، اس کی بجائے میں اللہ اللہ ہی پوری زندگی کروں گا. یہ بات کر کے وہاں سے چلے گئے. اور نبی علیہ السلام جب شام کو تشریف لائے تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح آپ کے 3 بڑے لاڈلے چہیتے آئے تھے، تو وہ جاتے جاتے یہ ماشاءاللہ نیتیں فرما کے گئے ہیں، مدنی نیتیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلاؤ ان کو. تینوں کو بلوایا گیا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، نکاح والے چیپٹر کے اندر. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، زیادہ نیکوکار ہوں، اور میں رات کو اٹھ کو نفلی عبادت کرتا بھی ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں روزانہ روزہ نہیں رکھتا، کبھی رکھ لیتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں، اور میں نے اتنی بیویاں کی ہوئی ہیں. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یعنی اسلام جو ہے وہ سوشل سسٹم کو، عائلی نظام کو، خاندانی نظام کو سپورٹ کرتا ہے. روزانہ نماز نہیں پڑھنی، رات پوری جاگ کے صرف فرض ہی پورے کرنے ہیں، نفلی بات جس کی مرضی کر لے، جس کی مرضی نہ کرے. روزانہ روزہ نہیں رکھنا، سال میں صرف رمضان کے روزے فرض ہیں، باقی نفلی روزے کو رکھنا چاہتا رکھ لے، نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے. اور شادی نکاح کرنا یہ سنت ہے. اسی میں آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور اسی کے بعد اجر ملنے والا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ کا تقوی اختیار رکھو جہاں تک تمہاری استطاعت ہو. اچھا اس کو لوگ نیگیٹیولی بھی لے لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بس میں اتنا ہی نیک بن سکتا ہوں، میری استطاعت اتنی تھی. نہ، اسی پیشن کے ساتھ کیا آپ دنیا کے لیے بھی رکھتے ہیں استطاعت؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی طاقت ہے نا لگا دو اللہ کی اطاعت میں، اپنی طرف سے کوشش کرو، پھر رزلٹ اللہ پہ چھوڑو. وہ تو اللہ کی رحمت ہمیں چاہیے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا. کچھ صحابہ نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ، آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی صرف اعمال کی بنیاد پہ جنت پہ نہیں جاؤں گا. تو کوشش لگا دو، جتنا اللہ کا تقوی اختیار کر سکتے ہو کرو. واسمعوا، اور اللہ کا فرمان غور سے سنو. واطیعوا، اور اللہ کی اطاعت کرو جو کچھ سنتے ہو. وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہی تمہاری جان کے لیے بہتر ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تیرا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اور تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے. یا پھر تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. اور یہاں پہ بھی وہی ذکر ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جیب ڈھیلی کرو گے تو پھر پتہ چلے گا نا اللہ کے ساتھ محبت ہے. تو جتنی استطاعت ہے کھپا دو اللہ کے لیے. یہ نہیں ہے کہ میں تو بس اتنا ہی کر سکتا تھا. اور اس کا میں بڑا پریکٹیکل رزلٹ آپ کو بتاتا ہوں. ایک بندہ کہتا ہے فجر کے ٹائم میری آنکھ نہیں کھلتی. میں اسی شخص کو کہتا ہوں کہ اگر تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پہلی صف میں پڑھے تو فی نماز 50,000 روپیہ دوں گا، ایک نماز کے بدلے. دنیا کے سارے شیطان مل کے اس کی فجر کی نماز نہیں چھڑوا سکتے. وہ تو رات کو خوشی سے نہیں سوئے گا. کیوں؟ یا اس نے مسجد میں جا کے بستر ڈال لے، کیونکہ اب اس نے استطاعت کرنی ہے. اس لیول کی استطاعت اگر آپ کریں گے نا اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو مستطاعتم، جتنی تمہاری کوشش ہو سکے، جو کر سکتے ہو وہ کرو، اس لیول تک اترو. واسمعوا، اور غور سے سنا کرو. واطیعوا، اللہ کی اطاعت کرو. وانفقوا خیرا لانفسکم، تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. ومن یوق شح نفسہ، جو کوئی نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. یہ بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. نفس کا لالچ، جان مال ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. نفس کے لیے انسان کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا سب سے بڑا کامیاب شخص وہ ہے جو نفس کے لالچ سے بچا لیا جائے.
اسی سے لوگ باہر نہیں نکل پاتے.